ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਾਲੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਫਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮਾਂ ਦਾ ਐਸੀ ਬਾਤ ਮੁਕੱਦਰ मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों टाइम बिल्कुल कम है आज जितने भी दोस्त मेरे से इकट्ठे होने का मतलब बाबा जी मोहम्मद अमजद कादरी नक्शबंदी اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر میں مدد فرمایا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات میں مدد فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹا محمد حجاب نام اور بھائی اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو سب میری میرا خیال ہے 17-18 دن پہلے گل ہوئی تو میں نے دربار شریف کا کام شروع سے میں نے مبارک دے دی بھائی میرے سامنے دس گیا آقا دے غلاموں قبلہ مفتی صاحب ایس ربیع الاول شریف دے وچ جدوں میں آیا تو سرکاری دوارا مسلسل کی ابتدا ساڑھے گورنی مسجد نظامی تفریق صاحب تفریق فرمان تو جدو اسی آئے تو میں نے مفتی صاحب کہنے لگے کہ بابا جی کی ہے ہوئی گل انہوں نے دسی ہے جدو بھی کوئی مسجد میں چی رہتے 2 بج جانے 3 بج جانے دن مسجد کے اندر ہی جانے لیکن گل یہ بھی کہ جدو دل اندر رسول اللہ کی محبت آ جائے پھر تو پتہ رب دا گھر چھڑتا ہے رسول اللہ کی محبت کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے موت نہیں آنا ہی آنا موت پر حق ہے لیکن یقین کرو کہ اگر فیصلہ بات ہے ہم لاسٹ ٹائم جان لگے نا تو میں کہ بابا جی نہ اتنا لمبا سفر کریا کرو کہنے لگے جڑا میرا مالک ہے نا میری جان نہیں چھوڑ میں نے کہتا تیرے کو سنال ہی رکھنا ہے برحال کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ کرنا ہے میں انشاءاللہ ایک حدیث پاک پیش کرنی تھی انشاءاللہ میرا ٹائم تھوڑا اہل علاقہ ہے اس ٹائم پہ انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا میرا آقا دے غلاموں موت پر حق ہے موت نہیں آنا ہی آنا کیونکہ اللہ نے جب وعدہ فرمایا لیکن موت بس ایک خیال رکھنا ہے حضور دے غلام دی موت ہو رہے جڑا دنیا کو منافق جائے اس دی موت ہو رہے فرق اللہ تعالیٰ نے کی رکھے آقا دے غلاموں جڑی میں آیات پڑھی کیونکہ والدین ایسی نعمت ہے اولاد واسطے حقیقت اندر جنہاں نو قدر نہیں نہ میں انہاں واسطے بہت بڑا پیغام چھوڑنے لگے ہاں لوگوں ایک ماں پہ وہ چیز نے اگر گھر میں جو دعا لے کے نکلی ہے نا بندہ کدے کسی منزل سے پریشان نہیں ہوتا کسی منزل سے بھی پریشان نہیں ہوتا تو بابا جی امجد بھی حقیقت اندر اس عمر کے اندر بھی جدوں انہاں دے اکھاں وچ آنسو دیکھنے تو حقیقت پتہ لگتا سی کہ حضور کا دعا ہے حضور کا کوئی غلام ہے آقا دے غلاموں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ جڑی میں آیات پڑھی اگر یہ میری تیرے کلے دی گل ہوتی نا اسی ہر وقت ایک ہی دعا کرتے یا اللہ تو میری بخشش فرما مولا تو میری بخشش فرما بس یا اللہ تو میری بخشش فرما اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا قانون نہیں مولا پھر میرا کیڑا قانون ہے اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا الہ العالمین تو میری بھی بخشش فرماؤ مولا میرے والدین کی بھی بخشش فرماؤ جب یا اللہ قیامت دا دن ہوے گا مولا پوری مسلمان دی بخشش فرماؤ رات نے تو میں 5 وقت دی نماز پڑھنی ہوے لوگوں یہ دعا میں اپنے
اولاد دی بخشش کر دیتا ہے آؤ آقا دے غلاموں انہاں جملے تے میرا جملہ سننا ہے آؤ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے کریم آقا پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے غلام بھی تشریف فرمانے آقا دے غلاموں والدین دی عظمت دسن لگے ہو لوگوں جدوں میرے کریم آقا دے بارگاہ وچ غلام آن والا عرض کردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میں ایک منت مننا چاہتا ہوں میرے امام الانبیاء نے فرمایا غلام موڑ کی منت مننا چاہتا ہے عرض کردا سونیا اگر میری منت پوری ہو گئی میں جنت دے دروازے دی چوکھٹ وچ جھوماں گا آقا دے غلاموں اس کو تیری میری گل تے ہے نہیں امام الانبیاء دا دربار ہے غلام نے عرض کی تھی میرے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی تو غلام گھر چلا گیا لوگوں ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے جدوں پنجواں دن آیا اس غلام دی منت پوری ہو گئی جدوں منت پوری ہوئی آقا دے غلاموں غلام پھر آ گیا میرے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میری منت پوری ہو گئی لیکن سونیا میں جنت دے دروازے دی چوکھٹ تو نہیں چڑھ سکتا لیکن آقا دے غلاموں والا جملہ سننا ہے میرے امام الانبیاء نے نہیں فرمایا غلاما تو جنت کا دروازہ دنیا چھوڑے گا دنیا چھوڑ کے پھر جدو جائے گا پھر تیری جنت سے جہنم کا انتخاب ہوئے گا لیکن نہیں آقا دے غلاما جدو غلام نے نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جنابی علی میری منت پوری ہو گئی میرے امام الانبیاء نے فرمایا غلام پریشان نہ ہو آقا دے غلام اگلا جملہ سننا ہے میرے نبی نے فرمایا غلام تیرے والدین حیات نے جی یا رسول اللہ حیات نے فرمایا پھر گھر چلا جاؤ ماں دے قدم چم لے باپ دی پشانی چم لے تیری منت پوری ہو جائے گی تیری منت پوری ہو جائے گی آقا دے غلام اگلا جملہ سننا ہے ایمان دی روح تازہ ہو جائے گی میرے کریم آقا دی بارگاہ کے ایک اور غلام کھڑا ہو گیا مفتی صاحب غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر میری بھی یہی منت ہوندی میں نے میرے والدین جناب علی اگر دنیا تو چلے گئے ہوندے تو میں کی کرتا کو آقا دے غلاموں پتہ چلیا قبروں تے جانا میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا ماپیاں دی قبروں تے کیوں نہیں جانا چاہیے آقا دے غلاموں یہ جملہ سنو میرے نبی نے فرمایا غلامہ تیرے والدین دنیا تو چلے گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی میرے آقا نے فرمایا پھر تو قبرستان چلا جاتا ہو تیری بھی یہی منت ہوندی تو قبرستان چلا جاتا ہو جو ماں دے قدم والے پاسے چم لیندا ہو باپ کے سرانے والے پاسے چم لیندا تیری بھی منت پوری ہو جانی آقا دے غلام ہو گئے اگلا جملہ سنا ایمان دی روح تازہ ہو جائے گی ایک غلام ہوئے کھڑا ہو گیا نعرے روئی جا رہی آئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤ میرے تے باپیاں دیا قبراں دا بھی نہیں پتا میرے باپے پتہ نہیں کدوں دنیا تو چلے گئے میں تے چھوٹا جہا سی اگر سونے میری بھی یہی منت ہوندی تو سونے میں کی کرتا آقا دے غلاموں میرے نبی نے میری والدین دی عزت سی اج میں انہاں لوگاں واسطے بڑا جملہ چھوڑن لگیا جڑے لوگ ماں باپ کو دسن تو بغیر گھروں جاتے ہیں پہلے ساری زندگی ماں باپ کو خبر کیتا ساری زندگی ماں باپ کو ذلیل کیتا لیکن لوگ یہ نہیں سامنے باپ ہوئے سامنے ماں ہوئے ساڈے ایک زبان تک کا جملہ پکیا صرف میری ماں دی دعا کر سکتا میں کہا نہیں جب اللہ قرآن کہہ رہا وہ بالوالدین احسانا جدو ماں باپ نے ماپیاں نو بند نہیں کیتا تو میں کون میں ماپیاں نو بند کرنے والا آقا دے غلاموں اگلا جملہ سننا ہے ایمان دی روح تازہ ہو جائے گی میرے کریم دی اکھاں وچ آنسو جاری نہیں جدو غلام نے جملہ بولیا میرے نبی نے فرمایا غلامہ تو بھی پریشان نہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچپن سے میرے جناب علی بچپن تو پہلے میرے والدے گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کا وصال ہو گیا میں چھوٹی عمر میں میری والدہ کا وصال ہو گیا غلامہ تو پریشان نہیں ہونا تو جناب علی تو بھی قبرستان چلا جانا ہے اوتھے دو لکیراں کھینچ لینیاں نے ایک قبر ماں دی بنا لئی ایک قبر باپ دی بنا لئی پیراں والے پاسوں ماں نوں چم لئی سرانے والے پاسوں باپ نوں چم لئی تیری بھی منت پوری ہو جائے گی سبحان اللہ تیری بھی منت پوری ہو جائے گی پھر لوگ یہ کشمیر دی ہمیں نہیں نو دربیہ فرماتے ہیں لمبی رات جدائیاں والی تے گزرے سہ بریاں دی کون لے آوے خبر محمد سجن دور گیا کون لے آوے خبر محمد سجن دور گیا دی عید تیارے سانو روندیاں پر لاندے
سجن مڑ کے نہ آئے عیدہ مڑ مڑ اور محمد مرو سجن مڑ کے نہ آئے. اگر محبت ہوگی نا والدین والی تو میرا خیال ہے پھر وہ جنہوں نے ماں باپ نال پیار کیتا انہوں نے پتہ کی کہتے ہیں خواجہ غلام فرید کہتے ہیں. جنہوں نے اپنے ماپیاں کی خدمت کی تھی انہوں نے بابا فرید کی گنج شکر کہتے ہیں. آقا دے غلام بے نہ سمجھ کہ ماپیاں دی دعا دے وچ اثر ختم ہو گیا. نہیں نہیں، ماپیاں دی دعا دا اج بھی ہوئی ہوتا ہے. لیکن اے یاد رکھ جنہاں لوگوں نے خدا دی قسم ماپیاں نوں ذلیل کیتا میں اکھاں نالوں نہ ذلیل کیتا. تو ایک دفعہ ایک تے صحیح ماپیاں دی دعا لے کے اج لوگ تیری عزت دے تیری قدر کرتے ہیں کہ تیرے ماں باپ دی دعا کا صدقہ. حقیقت اندر بھائی امجد علی قادری صاحب اللہ رب العالمین انہوں نے قبر تے کروڑا ہزار رحمتہ فرمائے. ربیع الاول دی رات جب میرے سامنے بیٹھے نے بڑے بڑے بزرگ. اگلا دن ہویا تے مینوں کہنے مرید ہونا تے یقین کرو گے مینوں نجب بھائی نے فضل کیتا تے میں جدوں بابا جی دی اکھاں آنسو دیکھ رہا سی میں کہا کہ ایہو نہیں ہو کر جملے صرف میری آخری آقا دے غلام اللہ دی رحمت بہت ہے اللہ دا کرم بہت ہے. میں آخری گل صرف 2-3 منٹ دے اندر بتا کے کیونکہ جڑا ٹائم دا بعد ہے کہ میری زندگی اتنے نہیں دی. آقا دے غلام کو آخری جملے سنو بابا جی واسطے. کیونکہ جیو تو ایسے جیو کہ دنیا بھی احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے. وہ جسے 4 مہینے کہہ دینا بڑا چنگا سی اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نہ کوئی عدالت دے کے بخش چاہے. ہاں کئی لوگ بڑا جملہ اٹھاتے ہیں وہ یار فلانا ہو سی میں کہا نہیں ہے جنہ کریا کرو یہ رابطہ دے بندے دا معاملہ. میں آخری جملہ صرف ہم تانے پیش کرنے لگیا کیونکہ میں صبح نماز فجر ٹائم چشتیہ شریف دکھتا کیونکہ میں ایک دن پہلے تے گیا پرسوں میں مہینہ لمبا سفر کر کے 10 دن اتنے رکیا تو میں پرسوں ہی پہنچ گیا بھائی برار صاحب کا میں نے جدو فون دیا نا یقین کرو سب تو پہلے جدو بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے نا تو بڑا حق بندہ کی سورۃ فاتحہ پڑھو اور سورۃ اخلاص جدو دنیا بندہ چھوڑ جاتا ہے جدو تسی اندے واسطے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی بھی بخشش کر دے گا جان والے دی بھی بخشش. اے جملہ سننا حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن اللہ کی بات میں عرض کرنے لگے یا اللہ میں نے اس بندے کا دیدار تک کرا دے جڑا میری امت کا سب تو زیادہ گناہگار ہے. توجہ نال میرا آخری جملہ سننا ہے سب تو زیادہ جڑا میری امت کا گناہگار. میں بالکل مختصر کر کے پیش کرنے لگیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں بستی فلاں علاقہ فلاں جگہ تک اس بندے کا گزر ہوئے گا وہ بندہ تیری امت کا سب تو زیادہ گناہگار. ایسے جملہ سننا لوگوں جب موسیٰ علیہ السلام چل پہ تو بابا جی نہیں فٹ اوپر نہیں جا رہے ہیں نارے کو بچہ ہے چھوٹا جا بابا جی بھی جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر ہوئے آپ نے دیکھ لیا بچے نے بھی بڑا پیارا سوال کیا اللہ کرے تو آقا بھی پوتا ہے کہ سوال کر دے تو آنی میری کر پاتے آقا دے گولا کو جملہ سننا ہے جب پوتے نے سوال کیا کہنے لگیا بابا جی اے جڑی ندی چل رہی اے تے گل بھی کو چیز ہوندی اگلا جملہ سننا لوگوں بابا جی کہنے لگے ہاں بچہ ہے تو وقت نہرا ہوندیاں نے بچہ پھر کرتا بابا جی نہرا تو وقت بھی کو چیز ہوندی ہے بابا جی فرماتے ہیں بچہ دریا ہوندے نے بچہ پھر سوال کرتا بابا جی اے تو وقت بھی کو چیز ہوندی ہے بابا جی فرماتے سمندر ہوندے نے بچہ پھر سوال کرتا بابا جی اے تو وقت فرمایا سمندر دیاں چھلا ہوندیاں نے جب بچے نے اگلا سوال کیتا بابا جی اے تو وقت بھی کو چیز ہوندی ہے بابا جی نے تاواں نکل گئیاں ساروں قطار رون لگ پئے بابا جی فرماتے نے بچیا اے تو وقت پھر میرے گناہ نے اے تو وقت میرے گناہ نے اگلا جملہ سنا بچہ کہتا ہے بابا جی جے گناہ نے تے گناہ تو وقت بھی کچھ چیز ہوئے گی جے گناہ نے تے گناہ تو وقت بھی کچھ چیز ہوئے گی. جب بچے نے اگلا جملہ بولیا تو بابا جی فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب بابا جی فرماتے ہیں کہ بچے یہ تو ود کے تے پھر اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ ہی کافی ہے سبحان اللہ گناہ واسطے صرف دی رحمت ہے قطرہ کافی. جملہ سننا اس سے جملے تے اللہ نو ایسی ادا پسند آئی جب رات واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہتی یا اللہ اج مینوں وہ بندہ ملا جڑا میری امت دا سب تو زیادہ نیکوکار ہے. حضرت میرا بھائی میرے دوستوں میرے یاروں نے طریقہ ایک رات گزری گئی رات کے اندر تقدیر کی میں بدل گئی ایک بول دے تقدیر بدل گئی جب اگلا دن ہویا تے بابا جی ہوئی سبحان اللہ ہوئی بابا جی جڑے کل سن ہوئی بابا جی موسیٰ علیہ السلام آپ جناب نہیں عرض کی دی اللہ ایک گل دی سمجھ نہیں آئی اج بھی ہو تے کل بھی ہو اللہ فرمایا موسیٰ جو میں جاننا تو نہیں جانتا جو میں جاننا تو نہیں جانتا
بندہ واقعہ گناہگار سی، بندہ واقعہ آیا سی، بندہ شرابی سی، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری، ایک بھی نیکی نہیں کی، لیکن جدوں گل آئی اندی گناہاں تو بعد انہیں کہا کہ میرے اتنے گناہ نے میرے اتنے گناہ واسی اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ہن تو دس میں دے گناہاں نوں ویکھاں یا اپنی رحمت نوں ویکھاں؟ سبحان اللہ، میں دے گناہاں نوں بخش کے اینوں جلدی بنا چھڑے۔ سبحان اللہ، پتہ لگیا کہ یہ رب دی رحمت ہے، یہی رب دی عطا ہے۔ پھر کہنا پڑے گا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اللہ تعالیٰ بابا جی دے درجات بلند فرمائے۔ کسے دی انگلی اٹھان تو پہلے بس یہ سوچو کہ وہ دی زندگی کیسی سی۔ اللہ تعالیٰ بابا جی دی اولاد کو صبر عطا فرمائے، انہاں دے بھائیاں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، جتنا بھی خاندان اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ لے او یار حوالے نہ دے میرے چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن خیر ملا۔ مما علینا